بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل نبي حواريا وان حواريه خير. صحابہ کرام کا بیان چل رہا ہے اور اللہ کے نیک بندوں میں اگر ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سننے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ جب ان کے ذکر میں ایسی سکینت ہے، ایسی برکت ہے تو خود ان کی صحبت میں کیا کیفیت رہی ہوگی. اور اولیاء کرام میں صحابہ کرام کو جو مقام حاصل ہے وہ اظہر من الشمس ہے. ان میں سے ہر شخص صرف اگر اس کا نام ہی لے تو محبت رکھتی ہے اور اس محسوس ہوتا ہے. اور خاص طور سے وہ حضرات جن کو جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں عطا فرما دی اور اس کے بعد ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ سمجھ بیٹھتے کہ ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی ہے، اب ہمارا کیا. لیکن ان میں سے ہر ایک اپنے کام میں پوری طرح لگا رہا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہوتا ہے اور میرے وہ خاص آدمی حضرت زبیر ہیں، زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حواری کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ بڑا مشکل سا ہے، لیکن یہ ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ وعلیٰ نبی السلام ہمارے ماتا قال حواریون، ان کے جو ساتھ رہنے والے تھے ان کا حواری کہا جاتا ہے. اور حواری اس وجہ سے کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اس لیے کہا تو سب کپڑے دھونے والے لوگ تھے، لیکن یہ مقصد ظاہر نہیں معلوم ہوتا. جس طرح کپڑے کو دھو کر صاف کیا جاتا ہے تو جو خاص لوگ ہوتے ہیں اپنے دل کو دھو کر صاف کر لیتے ہیں، اس وجہ سے وہ حوالی کہہ رہا ہے کہ وہ خالص ہو گئے، کوئی داغ مقام میں نہیں تھا اور ان کا تعلق براہ راست تھا اور خالص تھا، اس وجہ سے حوالی کہلایا. ایسی معاملہ یہاں پر بھی حضرت زبیر کا بھی ہے تو ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ ہر نبی ایک حواری ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور دوسری روایت میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے جنہوں نے احد کے موقع پر رسول پاک علیہ السلام کی حفاظت کے خاطر اپنے ہاتھ کو انہوں نے ڈھال بنا لیا. جو تیر آتے تھے اپنے ہاتھ سے
کا ہاتھ چھلنی ہو گیا تیروں سے، لیکن نبی پاک علیہ السلام تیر لگنے نہیں دیے، اور اس کی وجہ سے ان کا ہاتھ پورا کا پورا شل ہو گیا۔ تو یہ ایسی خوبی ہے، ایسا کمال ہے، اور ایسی بزرگی ہے، اور ایسا مقام ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند مقام پر پہنچاتا ہے۔ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں ہی اپنے اپنے مقام پر بڑے بلند اور غیر معمولی لوگوں میں سے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے دونوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جناب علیہ السلام نے تسلیم فرمایا، میرے ماں باپ کو تم پر قربان تیر چلائے گا۔ تو آپ نے جن لوگوں کے لیے یہ بات فرمائی کہ میرے ماں باپ تم پر قربان، ان میں سر فہرست اور حضرت سعد بن ابی وقاص ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ اکثر صحابہ کرام نوجوانی میں اسلام لائے ہیں۔ 17 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور رسول پاک علیہ السلام کی نانیال سے تعلق نہیں تھا، بنی زہرہ کے ہیں، اس وجہ سے آپ کو خاص تعلق تھا حضرت صاحب سے۔ اور یہ تیسرے آدمی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، چوتھے ہیں، اور انہوں نے خواب دیکھا میں ایمان لانے سے پہلے کہ میں تاریخیوں کے سمندر میں ڈبکیاں لے رہا ہوں۔ اچانک ایک چاند نظر آیا، جس کے پیچھے اس سے آگے 3 آدمی بڑھے اور چوتھا میں۔ جب صبح ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام نے چرچا سنا اور ان کے پاس تشریف لے گئے۔ تو وہ 3 آدمی جو ان کو نظر آئے تھے وہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی، حضرت زید، 3 کو دیکھا اور چوتھے ہی سنا۔ تو مسلمان ہوئے تو حضرت صاحب رضی اللہ عنہ غیر معمولی شریف آدمی تھے، شرافت اور نجابت کے ساتھ سپاہ گری اور تیر اندازی کا خاص ملکہ انہوں نے حاصل کیا تھا۔ تو اپنے ماں باپ کی بڑے کاشیار، بڑے غیر معمولی ماننے والے۔ جب ان کی والدہ کو معلوم ہوا کہ اسلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، اس تک کہ تم اسلام کو چھوڑ لو۔ جب میں مر جاؤں گی جب تم اسلام کو چھوڑو۔ کئی دن گزر گئے، سردی ہونا شروع ہو گئی، سوکھ گئی ان کو، اور یہ ہر کوئی دن کے بعد آتے تھے وہ خوشامد کرتے تھے، خالی تھی ہم نے کچھ کی بھی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ جب یہ بالکل مایوس ہو گئے اور کئی دن کا واقع ہو گیا، کافی بندی ہو گئی، تو آئے اور کہنے لگے کیا میں آپ سے مجھے ایک بڑا محبت ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا، ڈرایا بھی تھا کہ میں مر جاؤں گی اور تمہاری بھی قلم تکلیفہ ہوگا پورے معاشرے زمانے میں۔ سماج کی بڑی جیسے آج کل غیر مسلم سماج کا بہت بڑا سوال ہے، تو زمانے میں بھی کہا تھا کہ اگر میں مر گئی تو پوری دنیا پورے معاشرے میں تم کو برا سمجھا جائے گا، یہ سمجھ لو اچھی طرح۔ تو آخر میں کہتے ہم میدان یہ آپ جائے، میں آپ کو بہت محبت کرتا ہوں، میں بنا ہوں، لیکن اللہ اور کے رسول سے آپ سے زیادہ محبت ہے۔ اور باتوں سے اگر آپ کے اندر 100 جانیں پیدا ہو جائیں اور ہر جان نکلتی جائے اور پھر ایک کے بعد دوسری آتی جائے، 100 کے 100 مر جائیں اور آپ چاہیں کہ میں اسلام چھوڑ دوں، بس ظاہر ایک آخری بات کہہ دی انہوں نے، تو اب مرتی کیا نہ کرتی کھانا کھائے۔ سمجھ گئی کہ اب کوئی مسئلہ ہے نہیں، مرنا ہی مرنا ہے، لڑکا ہونے کا نہیں۔ اور اس کے بعد حضرت صاحب نے غیر معمولی طرف کی، یہاں تک کہ معمولی مقام نہیں ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرما دے کہ میرے باپ تم پر قربان۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ان کے اندر جو جوہر دیکھے، پہچانے، جب ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ساسانی حکومت کی خبر لی جائے اور ان کو
پیغام حق سنانے کی بہت بھیج جائے تو یہ سارے لوگ جمع کرنے کے بعد پوچھا کہ امیر کس کو بنایا جائے تو بال اتفاق سب نے کہا صاحب نے بھی کہا تو فاتح ایران میں ان کو حضرت عمر نے جب بھیجا تو کیا وصیت کی، کیونکہ ماموں ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہہ رہے حضرت میاں صاحب یہ یاد رکھو اللہ کے مسجد نہیں چلتا، وہاں ساعت چلتی ہے، ماموں ہونے کی وجہ سے تم کو ناز نہ ہو جائے، تم وہاں جا رہے ہو وہاں بس اپنا کام کرنا ہے اور کوئی چیز وہاں کام نہیں ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ کو وہاں روانہ کیا۔ اس طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کے وہ نے نمایاں انجام دیا جس سے نہ جانے کتنے بڑے بڑے صاحبان علم و فضل وجود میں آئے، کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے جس نے ہر فن کے ائمہ پیدا کیے، یعنی ہماری تاریخ اسلام میں اس علاقے میں جتنے علماء پیدا ہوئے ہیں ابھی تک کسی اور علاقے میں اتنے بڑے علماء نہیں پیدا ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر امت سے ایک امین ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ جیسے کہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں بھی ہر جملہ کمانا رکھے تھے، لیکن بعض صحابہ بعض چیزیں نمایاں تھیں اور یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی نمایاں صفت رکھی ہے، بعض لگی بھی ہوتی ہیں بعض ابری بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح میں صفت امانت غیر معمولی پائی جاتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے بھائی یعنی حضرت عبداللہ سے جو حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں کہ رجل صالح، حضرت عبداللہ جو ہے بڑے باصلاحیت اور باصلاح رکھتے ہیں، یعنی اللہ نے دونوں صفتوں سے ان کو مالا مال کیا۔ صالح کہتے ہی اس کو ہے جس کے اندر صلاحیت بھی مکمل ہو اور صلاح بھی کامل ہو، وہ ہے صالح۔ تو حضرت عبداللہ کو یہ بات پوری حاصل ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر صحابہ کرام میں معروف ہے سنت کی اتباع میں، رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع میں ان کا جیسا کوئی ایک ایک چیز پر عمل کرنے والے، یہاں تک کہ جو ہجرت کے سفر میں ایک جگہ جناب رسول پاک علیہ السلام نے پیشاب کیا تھا، مارے ہوئے تھے، استنجا کرنا تھا، تو جب ماں سے گزرنے لگے تو اس جگہ بیٹھ گئے جاتا اور بیٹھ کر اٹھایا، غلام نے پوچھا حضرت آپ نے کیا کیا؟ کہا حضرت یہاں بیٹھے تھے استنجے کے لیے، تو میں نے استنجا تو نہیں کیا لیکن بیٹھ گیا تھا، حضرت بیٹھے تھے میں بھی بیٹھ جاؤں۔ اس قدر استعمال کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو ایک شخص کی چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اور پھر کہا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پکڑاؤ ادھر آؤ۔ ان نے کیا کہا تو اس نے بتایا کہ الحمدللہ کہا، پھر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا، دیکھو الحمدللہ بھی ٹھیک ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی ٹھیک ہے، لیکن حدیث سنت سے لوگ اتنا ثابت ہے کہ چھینک جب آئے گی تو صرف الحمدللہ کہو، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی کہا۔ ہر ایک کا الگ موقع ہوتا ہے، بات تو یعنی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہے بہت اچھا، لیکن یہاں تھوڑی کہا جائے، اس کے لیے موقع ہے، بتایا کہ صلاۃ والسلام کا ہی موقع ہوتا ہے، یعنی ہر وقت اور ہر موقع سے صلاۃ والسلام شروع کریں، تو اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو